سرزمین بیائن پاکستان کی نئی قسط کے ساتھ کرن فوٹینمنٹ میں آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، ضیاء کے انجام کے بعد 17 اگست 1988 کو آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے نئے سربراہ کے طور پر چارج سنبھالا۔ ضیاء حسب معمول غیر جماعتی انتخابات چاہتا تھا، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ اب حالات بدل چکے تھے، اس لیے اسلم بیگ نے سپریم کورٹ کے ذریعے فیصلہ کروایا کہ انتخابات جماعت کی بنیادوں پر لڑے جائیں گے، جس کا انکشاف خود جنرل بیگ نے 1993 میں کیا۔ لیکن اس کے باوجود جنرل ضیاء کے سپورٹرز اور ہمدردوں کے لیے الیکشن میں خزانے کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ ضیاء کی ہلاکت کے بعد غلام اسحاق خان نے عارضی صدر کا عہدہ سنبھالا اور 12 دسمبر 1988 کو مستقل 7ویں صدر بن گئے۔ اسحاق خان 1988 سے 1993 تک اس عہدے پر رہے۔ اپنے اقتدار کے دوران اگست 1990 میں بے نظیر، جبکہ اپریل 1993 میں نواز شریف کی حکومتوں کو برطرف کیا۔ 1988 کے عام انتخابات ہوئے تو عوام نے بھٹو کی پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ دیا اور اسمبلی میں اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی، جس نے قومی اسمبلی کی کل 207 نشستوں میں سے 94 نشستیں حاصل کیں۔ مخالف جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر IJI کو محض 56 نشستیں نصیب ہوئیں اور 40 نشستیں آزاد امیدواروں نے حاصل کی۔ PPP نے MQM اور آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت قائم کی اور یوں بے نظیر 35 سال کی عمر میں مسلم دنیا کی پہلی خاتون سربراہ بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے نظیر بھٹو صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدت اور توحید پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں نادیدہ قوتوں کو جمہوریت بالکل پسند نہیں، کیونکہ اس سے ان کے عالمی مفاد کی تکمیل اور ان کے ذاتی مفاد کو تکمیل پہنچنے میں دقت ہوتی ہے، اور پاکستان میں ان کے ایجنٹس اپنے اکاؤنٹ کے احکامات کے لیے ہمہ گوش رہتے ہیں۔ جمہوریت ڈیریل کرنے کے لیے 8ویں ترمیم اور عدم اعتماد جیسے آئینی شکوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بے نظیر کی 2 دسمبر 1988 کو قائم ہونے والی حکومت کو اس آئینی شک کا غلط استعمال کیا گیا اور محض 11 ماہ بعد اکتوبر 1989 کو 86 اپوزیشن ارکان نے، جس میں 56 لوگ IJI جو کہ اس دور کے مقتدر حلقوں نے قائم کی تھی، عدم اعتماد جمع کرائی۔ ناظرین، ان حالات کو موجودہ حالات کے تناظر میں ضرور دیکھیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے پلے بک وہی ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ 1 نومبر 1989 کو تحریک عدم اعتماد سے قبل ممبران اسمبلی کی منڈیاں لگائی گئیں۔ IJI کے زیادہ تر لوگوں کو مری، جبکہ اس وقت کی حکومت کے اراکین کو اس وقت کے صوبہ سرحد میں رکھا گیا، کیونکہ سرحد میں PPP کی حکومت تھی، لیکن تحریک عدم اعتماد 12 ووٹوں کے فرق سے ناکام ہوئی، جس کے بعد آخری آپشن 8ویں ترمیم کو اسحاق خان نے استعمال کر کے بے نظیر حکومت کو گھر بھیجا۔ تحریک عدم اعتماد کے ایجنسیوں کے ایجنٹس اور PPP کے رکن محمد عارف اون کے درمیان گفتگو کو ٹیپ کر کے فوج کے حوالے بطور ثبوت کیا گیا۔ کیونکہ یہ ملاقاتیں آدھی رات کو افسران اور ممبران کے درمیان ہوئی تھی، اس لیے اسے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور زمانہ سرحن کیس بھی ان لوگوں کے خلاف دائر کیا گیا جو اپنے فرائض اور حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان کو روکا جائے تاکہ وہ سرزمین بیائن پاکستان میں آئین نافذ ہونے دے۔ بے نظیر کی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد ناظرین، پاکستان میں ایک نگران حکومت قائم کی گئی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انتخابات سے قبل ایک نگران حکومت قائم کی جاتی ہے، کیونکہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں، یا شاید اعتبار کرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ فضول شک 1990 کے انتخابات میں استعمال کی گئی، جب غلام مصطفیٰ جتوئی کو پاکستان کا پہلا نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جنہوں نے خوب جانبداری کا مظاہرہ کیا، بلکہ وہ خود بھی مستقل وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے مگر کامیاب نہ ہوئے۔ جتوئی صاحب زلفی بھٹو کے ساتھی رہے، بلکہ کابینہ کا بھی حصہ رہے۔ ان انتخابات میں نادیدہ قوتوں نے اپنے لگائے ہوئے پودے محترم میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا، اور یوں 6 نومبر 1990 کو میاں صاحب امیر المومنین پہلی بار منصب پر فائز ہوئے۔ ان الیکشن میں امیر المومنین کی IJI نے 106 جبکہ PPP نے 44 نشستیں حاصل کی۔ جنرل آصف نواز کی اچانک موت کے بعد جنرل عبدالوحید کاکڑ 12 جنوری 1993 کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا۔ نواز شریف نے 5 جنرلوں کو سپر سیڈ کر کے کاکڑ کے سر پر تاج رکھا۔ حسب روایت ناظرین، مقتدر حلقوں کو اپنے لگائے ہوئے پودے امیر المومنین میں خامیاں نظر آنے لگیں۔
پہلے انہوں نے 8ویں ترمیم کے ذریعے غلام اسحاق خان نے سے اسمبلیاں توڑوائیں، اسے عدالت نے بحال کر دیا، اور بعد میں بیک وقت آرمی چیف نے صدر اور وزیر اعظم سے استعفیٰ لے لیا۔ ملک پر ایک اور امپورٹڈ نگران وزیر اعظم معین قریشی کی شکل میں مسلط ہوا۔ ناظرین، 1993 میں پاکستان کی تاریخ میں 3 وزراء اعظم اور 1 صدر کو تبدیل کیا۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار رونما ہوا۔ پہلی دفعہ 1957 میں فیروز خان نون، آئی چندری گر اور حسین شہید سہروردی چینج ہوئے تھے۔ اس بار نواز شریف، میر بلاکشر مزاری نگران، معین قریشی نگران اور مستقل وزیر اعظم بے نظیر بنی، جبکہ 93 میں صدر کے استعفے کا بھی اضافہ تھا۔ ناظرین، سرزمین بے آئین میں کبھی بھی آئین کو نافذ ہونے نہیں دیا گیا۔ سرزمین بے آئین کی اگلی قسط تک اللہ حافظ۔